الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ جب ان لوگوں سے اس بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، لہذا ہم بھی یہی کریں گے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے ان کی بات چھوڑ کر صرف اللہ کی بات کی جائے۔ اس واقعے کے بعد قوم نوح، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط، پھر قوم شعیب اور ان کی حرکتوں اور ان پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ نزول وحی کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ وحی کہاں نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ نبی اور غیر نبی میں، یوں سمجھیں نبی اور امتی میں فرق ہے۔ جب امتی سو جائے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے اور آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ جیسا کہ الجامع الصحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہی دل مبارک پر آتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام بیدار ہوں تب بھی جبریل امین آئیں اور کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ بتلائیں تو بھی وہی ہے۔ آپ علیہ السلام سو جائیں اور خواب دیکھیں تب بھی وہی ہے، اس لیے کہ وحی کا مقام دل ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا دل ہر وقت جاگتا ہے، دل نہیں سوتا۔ یہی فرق ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام سو جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم ایک شاعری کی کتاب ہے، تو ان آیات میں اللہ نے شعراء کی مذمت بیان کی ہے کہ شعراء کے پیچھے صرف گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اکثر شاعر لوگ ہر قسم کی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایسی بات کہتے جو کرتے نہیں ہیں۔ یعنی شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق ہوتا ہے اور اکثر نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہیں کرتے، جھوٹ بات نہیں کرتے، چھوٹی بات کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ اپنی شاعری میں دین و مذہب کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کچھ اور بھی ایسے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے حکم پر 100% یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% احکام الہی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔